بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے پیارے بھائیوں کو، بہنوں کو ماہ رجب کے حوالے سے ایک بہت پیارا عمل بتانے جا رہے ہیں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان میں اپنے آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت نہیں کاٹ سکے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رجب کا ادب و احترام اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، سب سے پہلی اور بہت ہی اہم بات وہ یہ کہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر بچیں، اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں کہ وہ حرام چیزوں سے لازمی بچا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بزرگ کچھ رقم کسی مستحق کو دینے کے لیے یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ جو راستے میں سب سے پہلے ملے گا اس سے یہ رقم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دے دوں گا۔ انہیں ایک آدمی اپنی طرف آتا نظر آیا۔ جب وہ قریب آیا تو اس سے پہلے کہ بزرگ اس سے کچھ کہتے، اس نے بزرگ کے ہاتھ پر جھپٹا مارا اور رقم چھین کر بھاگ گیا۔ بزرگ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اگر ذرا سا صبر کر لیتا تو یہی رقم اسے جائز طریقے سے مل جاتی، مگر اس نے اسے حرام کر کے کمایا ہے۔ ناظرین، اس مثال سے اور اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمائیں اور پھر اس کو استعمال کریں۔ رزق تو اللہ ہمیں دیتا ہے، مگر یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو حلال کر کے کھائیں یا حرام کر کے۔ حرام روزی کا انجام آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی انسان حرام رزق کے ذریعے برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان ظاہری آنکھ سے دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضروریات مال سے پوری ہوتی ہیں، یعنی مال جتنا زیادہ ہوگا ضروریات بھی اتنی ہی زیادہ اور آسانی سے پوری ہوں گی۔ حالانکہ حقیقت میں ہماری ضروریات مال سے نہیں بلکہ اس برکت سے پوری ہوتی ہیں جو ہمارے مال میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، اور یہ برکت رزق حلال سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ برکت کا مفہوم جس پر واضح ہو جائے اور اگر اس کی حقیقت دل میں بیٹھ جائے تو وہ کبھی بھی حرام رزق کی طرف نہیں جائے گا، اور وہ ہمیشہ رزق حلال کو ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھے گا اور نجات کا نتیجہ سمجھے گا۔ برکت کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص نے دن بھر میں 100 روپے کمائے، کھانے پینے کا کچھ ضروری سامان لیا، گھر میں آ کر بچوں کو بھی کچھ پیسے دیے اور کچھ بچا کر بھی رکھ لیے۔ سب گھر والوں نے ہنسی خوشی کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سکون کی نیند سو گئے۔ دوسری طرف کسی نے دن بھر میں 1000 روپے کمائے، سارا دن بھی پریشانی میں گزرا، گھر آیا تو بچہ بیمار تھا، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، کرایہ، فیس اور دوائی وغیرہ میں ساری رقم خرچ ہو گئی، بلکہ مزید قرض لینا بھی پڑ گیا۔ بھاگ دوڑ اور تکلیف الگ اور رات بھی پریشانی میں جاگ کر گزری۔ یہی برکت اور بے برکتی کا فرق ہے کہ 100 روپیہ گنتی کے لحاظ سے تو کم ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے، جس کے باعث ضروریات بھی پوری ہو گئی، کچھ بچت بھی ہو گئی اور سکون و اطمینان بھی نصیب ہوا، جبکہ 1000 روپیہ گنتی کے لحاظ سے
100 روپے سے زیادہ ہے، لیکن بے برکتی کی وجہ سے اس رقم سے نہ تو ضروریات پوری ہوئی نہ چین و سکون میں سر آیا۔ دوستو برکت کا مطلب ہے کہ تھوڑی چیز سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ جو وہ لے رہا ہے حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے اور تمہاری اولاد کے رزق کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ناظرین، جب اللہ پاک خود قرآن پاک میں ہمارے رزق کی ذمہ داری لے رہا ہے تو پھر اپنے رزق کی وجہ سے ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں بے سکونی محسوس کرتے ہیں؟ کائنات کی تمام مخلوقات کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور بلا شبہ پتھر میں چھپے کیڑے ہو یا سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں اور چٹانوں کے اندر پلنے والی سمندری مخلوق کیوں نہ ہو، سبھی کو رزق دینے والی ذات اکیلے اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ اللہ ہر جاندار کو اس کا رزق اس کے دامن میں ڈال کے دے گا، ایسا بالکل نہیں، بلکہ اللہ نے اس کائنات میں جاندار پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیے، بلکہ ان کے رزق کا پورا سامان رکھ دیا، پورا بندوبست کر دیا اور سارے اسباب مہیا کر دیے۔ اب انسان کا کام ہے، جاندار کا کام ہے کہ اس رزق کے حصول کے لیے جدوجہد کرے اور اپنے مقدر کا رزق حاصل کرے۔ ناظرین، گھر بیٹھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہاتھ پلہ مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی وسیلہ بنانا پڑتا ہے، پھر ہی اللہ پاک رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور جو عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں ماہ رجب کے حوالے سے کہ آپ نے یہ عمل ماہ رجب کے مہینے میں کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی اور ہر طرح کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور آپ لوگوں کی ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ آپ لوگوں نے یہ جو تسبیح کا عمل آپ کو بتا رہے ہیں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اللہ پاک کے یہ 3 اسم مبارک ہیں، یا باسطو، یا فتاح، یا کریم۔ یہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے صرف ایک تسبیح اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کرنی ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کتنا رزق برسے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ ماہ رجب کا بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور آپ یہ تسبیح کا عمل شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت پیدا ہو جائے گی اور رزق کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک لازمی کریں، شیئر لازمی کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔